بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں 3 آیات پہ مشتمل ایک سورت ہے، سورت کوثر۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ خوشخبریاں دی ہیں۔ اس سورت کا نزول کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہوا۔ کفار یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نام لیوا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 3 آیتوں میں 4 پیشن گوئیاں کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوثر سے آپ کو خوشخبری دی۔ پہلی آیت میں کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی کثرت ہے۔ دوسری آیت میں اشارہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو دولت عطا فرمائے گا تاکہ قربانی کا فریضہ ادا کر سکیں۔ اسی طرح تیسری آیت میں 2 پیشن گوئیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے اولاد مرے گا اور اس کے پیچھے اس کا نام نہ لیا جائے گا۔ یہ چاروں پوری ہوئیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثرت ظاہر ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لحاظ سے سب نبیوں سے بڑھ کر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تونگری عطا کی، دولت عطا کی اور 100 اونٹ ہدیے میں دیے۔ یہ اس کی ایک علامت ہے۔ عاص بن وائل جو سید ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیتا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، خود بے اولاد مرا، اس کی نسل منقطع ہو گئی، اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، کوئی نام جانتا ہی نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ان کی آل قیامت تک رہے گی، ان کا نام قیامت تک زندہ ہے۔ سب مومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آج تک پوری دنیا میں 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اذان میں، اور آخرت میں بھی شفاعت کبریٰ کا مقام محمود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو گویا اس کا یہ مطلب کہ اصل میں یہ سورت مسلمانوں کے لیے، اس کے پڑھنے والوں کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ایک خوشخبری ہے، اور جو اس کو پڑھے گا اس کو اس کی تمام تر جو اس میں جو ایلیمنٹس کور ہوئے ہیں ان چیزوں کی کبھی کمی نہیں آئے گی، ان خوشخبریوں کی، ان خوشیوں کی کبھی اسے کمی نہیں آئے گی۔ جب ہم اس کا مطلب اور اس کا پس منظر سمجھیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی رہے گی اس چیز کی کہ اس سورت کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں یا کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سورت کوثر کو اپنی ڈیلی عبادات کی روٹین میں، اپنی تسبیحات کی روٹین میں ایک حصہ بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔